मार्केट को समझने اور یہ جو پروجیکٹس بنے یہ سسٹینیبل ہوں اور اس کے ساتھ R&D ہو. اب جنرل خالد صاحب بیٹھے ہیں, نیو ٹیک یونیورسٹی ہے ہماری, اس کے اندر ہم نے ایک پورا شعبہ بنایا اور نیو ٹیک یونیورسٹی بھی EVG کے ساتھ جو ہے وہ اس MOU میں ہے کہ جو مستقبل کی ریسرچ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری یونیورسٹیز شامل ہوں. اب ہو کیا رہا تھا پاکستان میں اس سے پہلے, ہماری یونیورسٹیز جو ریسرچ کرتی ہیں اس کا ہماری انڈسٹری کو پتہ نہیں ہے, ہماری انڈسٹری کو جو چاہیے وہ ہماری یونیورسٹیز کو نہیں پتا, اور مل کے پھر ہمارا ایک ڈسکنیکشن تھا ڈیفنس کے ساتھ. اب ہم JF تھنڈر کے 60% پارٹس یا 65% پارٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بناتے ہیں. ہم اپنا ٹی وی نہیں بنا سکے, ہم اپنا موبائل نہیں بنا سکے, ہم اپنی اور چیزیں جو الیکٹرانکس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں بنا سکے. لیکن اسی طرح سے الخالد ٹینک ہم 60% خود پاکستان میں بناتے ہیں, 60-65%, لیکن ہم اپنی گاڑی نہیں بنا سکے. لہٰذا پاکستان میں ہم نے, آپ اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں, دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں گے ہر چیز ہم باہر سے منگاتے ہیں اور لگاتے ہیں. اس طرح سے ملک سسٹینیبل, اور پھر ہم روتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, پھر ہم روتے ہیں کہ ڈالر اوپر چلا گیا. جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوں گے, جب تک ہم اپنے پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کو نہیں پروموٹ کریں گے, ہمارے ہاں معاشی مسئلے ہمارے حل نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے ہم نے جو پلان کیا, ایک طرف ہم نے نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے اس کو ہم نے شروع کیا, ایک طرف ہم نے نان ٹریڈیشنل یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو لے کے شروع کیا. اب یہ جو EGB کا جو ایک اوور آل جو ہمارا اس وقت پلان ہے, جس میں ہم فوکس پہلے 3 شہروں کو کرنا چاہ رہے ہیں, کراچی, لاہور اور اسلام آباد کو. یہاں کی ہم جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو ہم الیکٹرک کے اوپر شفٹ کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں بات جو ہے وہ کافی آگے چلی گئی ہے. لاہور میں ہم نے ابتدائی جو بات ہے وہ کر لی ہے. اب چیف منسٹر صاحب سے میں جب جاؤں گا تو ان سے بات کریں گے. لاہور اکیلے کو تقریباً 1100 بسز جو ہیں وہ چاہیے, الیکٹرک بسز, اور اسی طرح سے کراچی جو ہے اس کو ایک میجر جو بسز ہیں وہ چاہیے. اب اگلے دیکھیے 50 سال کی بات میں نہیں کر رہا, ٹیکنالوجی 5, 7, 10 سالوں میں آپ کی گیم چینج کر دیتی ہے. اب یہ جو ترقی ہو رہی ہے الیکٹرک وہیکلز میں یا الیکٹرک بسز میں, اگلا آپ کا جو 20% جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اس پہ چلی جائے گی. آپ نے ابھی یہ جو ہم نے جو ٹرین بنائی ہے یہ 12 ارب روپیہ تو ہم اس کو سال کا دیں گے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر آپ اتنے پیسے جتنے ہم نے اس پروجیکٹ کے اوپر لگا دیے ہیں, اتنے پیسوں سے ہم لاہور کے تقریباً ہر فیملی کو نئی کار خرید کے دے سکتے تھے. اس طرح کے بیوقوفانہ پروجیکٹس جب آپ شروع کریں گے ان کا آپ کو نقصان ہوتا ہے. سو آپ کے کام کیا ہے, آپ ایسے پروجیکٹس لے کے آئیں جو سسٹینیبل ہوں, جو آگے آپ کو جو ہے وہ آپ کو حکومت کو پیسے نہ اس میں ڈالنے پڑے اور عام آدمی کا فائدہ ہو اور سستے رہیں. اور یہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں, یہ جو آپ EGB یہاں پہ بسز کا جو پلانٹ لگانے جا رہا ہے, اور اس کی جو اسپیسیفکس ہیں وہ تو جو ان کے CEO ہیں وہ خود آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہمارا جو کوشش یہ ہے کہ یہ اب 2 پلانٹس ہمارے پاس, یہ میں آپ کو یہ بھی مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان اس وقت EV پالیسی میں یا اپنی الیکٹرانک وہیکل میں, ہم جب میں نے یہ منسٹری سنبھالی تھی ہم لوگوں کو کا نام و نشان نہیں تھا ہماری الیکٹرک میں. اب ہم آلموسٹ انڈیا کو کمپیٹ کریں گے انشاءاللہ اس میں آ کر کے. اگلے 2-3 سالوں میں جتنی الیکٹرانک وہیکلز میں انڈیا اس وقت گیا ہے, انڈیا نے اپنی پالیسی وغیرہ پہلے دے دی تھی ہم سے, وہاں پہ جتنا انہوں نے اپنا R&D میں کیا ہے ہم نے بہت کم عرصے میں ان کو پکڑ لینا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ایشیا میں بہت سکسیسفل یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے الیکٹرانک وہیکلز کا, یہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم کریں گے. صرف آخری ایک ہچ ہماری رہ گئی ہے, بھیرا کے اوپر ابھی ہمارے پاس الیکٹرک وہیکل چارجر نہیں ہے. باقی جو کمپنیز اس وقت ہیں وہ بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ پوری موٹر وے جو ہے وہ اگلے 6 مہینوں میں نے مراد صاحب سے ابھی بھی بات کی ہے, 6 مہینوں میں ہمیں پورا جو موٹر وے ہمارا نیٹ ورک ہے وہ الیکٹرک وہیکل چارجنگ کے اوپر آ جائے گا. لہٰذا آپ جو گاڑیاں باہر سے منگوائیں گے الیکٹرک وہیکل کے اوپر وہ چلی جائیں گی. دوسرا امپورٹنٹ بات جو میں نے EGB بیسکلی تو یہ بس مینوفیکچرنگ میں ہے, لیکن میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ 3 ویلر اور 2 ویلر بنانے میں آئیں, تاکہ ہماری جو لاہور کی جو آپ دیکھیے ابھی لاہور میں
ابھی جو ہے وہ پوری سردیاں آئی بھی نہیں ہیں لیکن ابھی سے اسموگ شروع ہو گیا کیونکہ ہمارا ٹریفک جو ہے وہ 35% ایڈ کرتا ہے ہماری پولوشن میں. پرائم منسٹر صاحب کا بڑا اس کے اوپر ایک کنسرن ہے, وہ ہمیشہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر ہمیشہ گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا میں ایک تو میڈیا کو بھی میں یہ کہوں گا, ہم جلد سے دکھا رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا یہ بھی کام ہے کہ پاکستان میں جب اس طرح کی کمپنیز آ رہی ہوں ان کو یہاں پہ ٹی وی دیکھ کے ڈر ہی نہیں لگنا شروع ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہمیں ایک بیلنس آؤٹ بھی جو ہے وہ چیزیں کرنی ہے, بیکاز اگر اکانومی ہوگی تو پھر سارے تنخواہیں بھی تبھی مل سکتی ہیں اگر اکانومی ہوگی. اگر اکانومی ہوگی تو چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. بہرحال ہمارا جو ٹوٹل اس وقت پوٹینشیل ہے وہ $2 سے $4 بلین کا انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے میں اتنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی. $2 سے $4 بلین کی انویسٹمنٹ یہ ای وہیکل میں آئے گی. اس کے ساتھ دیکھیں مجھے بڑی ذاتی طور کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے, 2 پوری انڈسٹریز منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان میں نئی کھڑی کی ہیں. ایک الیکٹرو میگنیٹک کی انڈسٹری یعنی جو میڈیکل اکوپمنٹ بنانے کی انڈسٹری, 200 ایکڑ کا ہم نے رکھا ہے فیصل آباد میں. اب انشاءاللہ 200 ایکڑ کا میں اس وقت کام کر رہا ہوں سیالکوٹ کے اوپر کہ ہم ان کو ایک ہیلتھ سٹی جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہم دے سکیں. اس کے ساتھ ہمارا جو یہ الیکٹرک وہیکل کی جو ہم نے ایک پوری نیا انڈسٹری جو ہے وہ کھڑی کی ہے. سو 2 نئی انڈسٹریز 1 سال میں جو ہے وہ ہم نے کھڑی کی ہے. تیسرا اوبیسلی OTT کے اوپر جو ہم نے کام کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ جو کانٹینٹ اور ٹیکنالوجی کمپنیز کو ہم شروع کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. سو یہ ایک بڑا سبسٹینشیل کام ہے جو ہماری منسٹری نے, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے لیے. اور یہی 2 جو ہیں آپ دیکھیں گا کہ اگلے چند سالوں میں جو میڈیکل کی اکوپمنٹ کی انڈسٹری ہے وہ بھی بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے, اور یہ الیکٹرک وہیکل کی انڈسٹری بھی بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے. اور یہ دونوں تبدیل کر دیں گی پاکستان کے ایک معاشی جو ہمارا ایک لینڈسکیپ ہے اس کو. اس کے ساتھ علیحدہ جو پھر پریسیجن ایگریکلچر میں جیسے ہیمپ کا ہم لا رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً انشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس $50 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ہمارے ہیں, حالانکہ ہم بڑے چھوٹے پیمانے پہ ابھی شروع کر رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے لے کے جائیں گے. سو یہ کچھ ایریاز ہیں جس پہ ہم نے فوکس کیا ہے, اور انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم بڑا کریں گے. میں تھوڑی درخواست کروں گا جو CEO اینڈ ڈائریکٹر ہیں جیمز اوکلے, کین یو پلیز سے few words for us? Of course, thank you, Minister, for your welcome. Hello, everyone. I heard the Minister talking there, and I think I understand some of it. The reason we are here is threefold. The policies which Pakistan and the government have put in place for electric vehicles, e-mobility, sustainability, green Pakistan are some of the best in the world. Secondly, the approach, the partnership approach between technology, academia. وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہوگا. ملک میں پہلی بار الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کرائی گئی. الیکٹریکل بسوں کی تیاری پاکستان میں ہوگی. اورنج لائن منصوبے پر اربوں روپے خرچ کر دیے گئے. اورنج لائن کو 12 ارب روپے سالانہ سبسڈی دینا ہوگی. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو.